تو قیامت کے روز میں اس کے ساتھ مصافحہ کروں گا. اور یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کے ساتھ مصافحہ فرما. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک جسموں سے جو چیز مس ہو جائے وہ بابرکت ہو جاتی ہے. تو جسٹ 50 ٹائم ریسائٹیشن آف درود پاک یہ آپ کو سعادت دلا سکتی ہے کہ آپ بروز قیامت حضور سے مصافحہ کر لیں. تو کوشش فرمائیں درود پاک پڑھنے کی عادت بن جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کچھ انشاءاللہ مدنی پھول بیان کیے جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ سب سے بہترین بندے کی خوبیاں کیا ہیں؟ تو جو سب سے بہتر ہوتا ہے اس کے اندر کون سی خوبیاں ہوتی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا کہ سب سے بہترین بندہ وہ ہے جو قرآن پاک کی زیادہ تلاوت کرنے والا ہے. اس کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے. تو میں آپ سب کو عرض کرتا ہوں کوشش فرمائیں کہ اپنا نیکیوں کا شیڈیول بنایا جائے. نیکیاں کرنے کے لیے باقاعدہ پلان کیا جائے. ہمارے ہاں لوگ نوکری حاصل کرنے کے لیے مال کمانے کے لیے پلان کرتے ہیں. ٹرپ پہ جانا ہو تو پلان کرتے ہیں. پلان کرتا ہے کس کی سوچ ہے کہ میں ہر روز ڈیلی بیسس پہ اتنی نیکیاں کماؤں. جیسے بہت سارے لوگ ہیں ان کی سوچ یہ ہے کہ میں ڈیلی بیسس پہ اتنے پیسے کما لوں, میرے اتنے کچھ ہونے چاہیے. تو اگر وہ اتنے پیسے کما لے تو خوش ہوتا ہے, لیکن کیا نیکیاں کمانے کے حوالے سے ہمارا ذہن ہے کہ میں ہر روز اتنی کما لوں؟ اور اگر کسی کا لاس ہو جائے تو اس پر پریشان ہوتا ہے. لیکن کیا ہمارا ذہن ہے کہ گناہ ہو جائیں تو ہم اس پہ پریشان ہو جائیں کہ اللہ کی نافرمانی ہو گئی؟ کوئی نیکی کرنے سے رہ گئے ہیں تو اس پہ پریشان ہو جائیں کہ میں نے یہ نیکی کرنی تھی لیکن نہیں ہو سکی. تو پلیز اس کو پلان کریں, ہر روز نیکیاں کمائیں, اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں. صبح آپ کا آغاز نیکی سے ہونا چاہیے. رات آپ کو سونے سے پہلے آخری کام نیکی ہونا چاہیے. اللہ کے نیک بندے نیکیوں کی تلاش میں رہتے تھے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نیکیاں ساری امت میں سے سب سے زیادہ ہیں, بلکہ ان کی نیکیوں کا درجہ اللہ کی بارگاہ میں اتنا ہے کہ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ صدیق اکبر کی ایک نیکی ساری امت کی نیکیوں سے بھاری. اتنی زیادہ نیکیاں ان کی, ویلیو اللہ پاک کی بارگاہ میں اتنی زیادہ ہے. ایک حدیث پاک میں ہے کہ تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا گولڈ اللہ کی راہ میں دے دے, اور حضور کا کوئی صحابی اینی کمپینین آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے سے جو بال لے وہ اللہ کی راہ میں دے دے, تو ایک طرف ہم میں سے کسی کا احد پہاڑ کے برابر گولڈ یہ دینا ہے, اور دوسری طرف کمپینین کا صحابی کا جسٹ تھوڑے سے بارلے دے دینا ہے. تو اللہ پاک کی بارگاہ میں صحابی کے اس عمل کی ویلیو ہمارے احد پہاڑ کے سونا خیرات کرنے سے زیادہ ہے. اللہ کی بارگاہ میں صحابہ کرام کے اعمال کی اتنی ویلیو, اور جو صحابہ میں سب سے افضل ہیں حضرت ابو بکر صدیق, ان کی اعمال کی کتنی ویلیو. لیکن اس کے باوجود یہ نیکیاں تلاش کرتے تھے, نیکیاں کرنے میں لگے رہتے تھے, اور کوشش کرتے تھے مجھے نیکی کرنے کا موقع ملے. لوگ گناہ کی تلاش میں رہتے ہیں کہ گناہ کرنے کا موقع ملے تو کر ڈالیں, لیکن اللہ کے نیک بندے نیکیاں تلاش کرتے رہتے تھے, نیکیاں کرنے کا موقع تلاش کرتے رہتے تھے. تو میں پھر آپ سے عرض کروں گا اپنے ہر روز کے شیڈیول میں نیکیاں کمانے کو فوکس کریں. نیکیاں کمائیں, اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں. آپ کا دن شروع ہونا چاہیے نیکی سے, آپ کا دن ختم ہونا چاہیے نیکی پہ. اللہ ہمیں یہ نصیب کر دے. تو ایک بہترین نیکی قرآن پاک کی تلاوت ہے. ایک روایت میں یہ کہ تم میں سے سب سے بڑا عبادت گزار وہ ہے جو قرآن کی زیادہ تلاوت کرتا ہے. تو قرآن پاک کو پڑھیں. اگر صحیح پڑھنا جانتے ہیں ماشاء اللہ, اور اگر صحیح پڑھنا نہیں جانتے تو اس کو پلیز سیکھیں. قرآن پاک سیکھا جائے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں
کہ جو یہ سمجھتے ہیں قرآن پاک کو پڑھنا شاید بہت مشکل ہے۔ ایک بات اور ذہن میں رکھیں کہ قرآن پاک اردو میں نازل نہیں ہوا ہے جس کو ہم اخبار کی طرح پڑھ دیں، لائک اے نیوز پیپر ریڈنگ، نو۔ قرآن پاک عربک میں نازل ہوا ہے اور اس کو پڑھنے کے باقاعدہ رولز بنائے گئے ہیں۔ ان رولز کو آپ نے فالو کر کے قرآن پاک کو پڑھنا ہے۔ جیسے عربک کے 29 لیٹرز ہیں اور ان میں سے ڈیفرنٹ لیٹرز ڈیفرنٹ پلیسز سے ماؤتھ کی مختلف جگہوں سے پروناؤنس ہوتے ہیں۔ لائک حلقیہ لیٹرز، دیز آر 6، حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا، دیز آر حلقیہ لیٹرز۔ تو اسی طرح اور بھی دیگر لیٹرز ہیں، تو آپ اس کی رولنگز کو سیکھیں۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آئے کہ یہ مشکل کام ہے، تو مشکل اس لیے ہوتا ہے کہ ہم سیکھتے نہیں۔ جس چیز کو بندہ سیکھے وہ اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے، ورنہ انسان ہی ہیں جو ہوائی جہاز بھی اڑا دیتے ہیں، انسان ہی ہیں جو ایٹم بم بھی بنا لیتے ہیں، انسان ہی ہیں جو مشکل کام کر لیتے ہیں۔ یہ موبائل فون بنانا کوئی اتنا آسان کام تو نہیں تھا، لیکن یہ بن گیا، پورا کمپیوٹر اس کے اندر آ گیا۔ پہلے میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ کمپیوٹر جو ہیں یہ ایک کمرے جتنے ہوتے تھے، اتنا ایک کمرہ ہے، اتنا ایک کمپیوٹر ہوتا تھا، اور اب وہی پورے کا پورا کمرہ اس کے اندر آ گیا۔ یہ پوری لائبریری بھی ہے، اس کے اندر آپ بکس ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ انسان کو اتنی اللہ نے عقل دی ہے، وہ استعمال کرے تو اتنی اہم چیز بن جاتی ہے۔ تو اگر انسان عقل استعمال کرے اور کوشش کرے تو قرآن پاک صحیح کیوں نہیں پڑھ سکتا ہے، اس کی تعلیمات پہ عمل کیوں نہیں کر سکتا ہے؟ تو قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا سب سے بڑا عبادت گزار ہے، اور بہترین بندے کی خوبیوں میں سے یہ خوبی ہے کہ وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور چیز بیان فرمائی جو بہترین بندے کی خوبیوں میں سے ہے، اور وہ ہے اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا۔ پلیز اس کو بھی فوکس کریں، اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کریں، اور کم از کم میں آپ کو عرض کرتا ہوں اچھا سلوک ہی کریں، لیکن نہیں کر سکتے تو برا بھی نہ کریں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اپنے رشتہ داروں سے دور ہو جاتے ہیں، مرنا جینا چھوڑ دیتے ہیں، جنازوں میں نہیں جاتے ہیں، شادیوں میں نہیں جاتے ہیں۔ پلیز آپ ایسا نہیں کریں، اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کریں۔ رشتہ دار آپ نے خود نہیں بنائے، اللہ نے بنائے۔ آپ کی ماں، آپ کا باپ کون ہوگا اس کا تعین آپ نے نہیں کیا، اس کا تعین اللہ نے کیا کہ آپ کا فلاں شخص آپ کا باپ ہوگا، فلاں عورت آپ کی ماں ہوگی، اور باقی سارے رشتہ دار وہ انہی دونوں کی وجہ سے ہیں۔ آپ کا دادا اگر آپ کا دادا تو باپ کی وجہ سے، آپ کا نانا آپ کا نانا ہے تو وہ ماں کی وجہ سے، آپ کا ماموں آپ کی والدہ کی وجہ سے، آپ کی وجہ سے، باقی سارے رشتہ دار ماں باپ کی وجہ سے۔ تو یہ رشتہ دار ہم نے خود نہیں بنائے ہیں، یہ اللہ نے بنائے، لہٰذا یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ فلاں آپ کا ماموں ہوگا، فلاں آپ کا چچا ہوگا، فلاں آپ کا تایا ہوگا، فلاں آپ کی پھپھو ہوگی، ماسی ہوگی، یہ اللہ نے تعین فرمایا۔ تو اس کی رضا پہ راضی رہتے ہوئے اپنے ان رشتہ داروں سے اچھا سلوک کریں۔ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا صلہ رحمی کہلاتا ہے، اور صلہ رحمی اتنی بڑی نیکی ہے کہ اس کی برکت سے بندے کی عمر میں اور رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ اپنے کسی کا رشتہ دار اس سے ناراض ہے تو اس کو راضی کر لیا جائے۔ اگر آپ غلطی پر نہیں تھے، غلطی پر وہ تھا، پھر بھی اس سے صلح کر لیں، کوئی حرج نہیں۔ آپ حق پر ہونے کے باوجود اس کی طرف بڑھ کے چلے جائیں گے، یہ عمل اللہ کو بہت پسند ہے، یہ جنت میں لے جانے والا کام ہے۔ میں آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر ہمیں کوئی یہ پیشکش کرے کہ جو آپ کا ناراض رشتہ دار ہے آپ اس سے جا کے صلح کر لیں تو آپ کو 1 ملین پاؤنڈ ملیں گے، تو میرا خیال ہے کہ ہمارا ذہن بن جائے گا کہ یار 1 ملین پاؤنڈ مل جانے ہیں، رشتہ دار سے صرف جا کر صلح کرنی۔ تو اگر 1 ملین پاؤنڈ لینے کے لیے بندہ اپنے رشتہ دار سے جا کے صلح کر سکتا ہے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ اور اللہ پاک راضی ہو جائے اور اس کی رضا سے جنت مل جائے، یہ کتنا بڑا انعام ہے۔ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کریں، اور یاد رکھیں آپ کے سب سے بڑے رشتہ دار آپ کے ماں باپ ہیں، ماں باپ سے بڑا کوئی رشتہ دار نہیں، باقی سب رشتے انہی کی وجہ سے۔ لیکن باقی رشتہ داروں کو بھی فوکس کیا جائے، ان کی بھی خدمت کی جائے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ جہاں ہمارا کوئی رشتہ دار حاجت مند ہے، ضرورت مند ہے، اس کی ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے نیک، مخلص اور بے حساب بخشے ہوئے بندوں میں شامل کرے۔ میں نے کوئی ایسی بات کہہ دی ہو کہ مجھے نہیں کہنی چاہیے تو معاف بھی کیجیے گا، اور میں آپ سے عرض کروں گا کہ دعوت اسلامی کا انوائرمنٹ، دینی ماحول بہت اچھا ہے۔ اس کے ساتھ رہتے ہوئے اٹیچ رہنے سے نیکیاں کرنا، گناہوں سے بچنا بڑا ایزی ہو جاتا ہے۔ آپ دعوت اسلامی کے دینی ماحول کو کلوز واچ کریں،
اور دیکھیں انشاءاللہ اس کو جوائن کرنے سے آپ کے اندر اچھی تبدیلی آ سکتی ہے۔ مدنی چینل Sky 746 دیکھتے رہیے، اور ایوری تھرسڈے فیضان مدینہ میں دعوت اسلامی کا ویکلی گیدرنگ ہوتی ہے، آپ وہاں بھی تشریف لائیں۔ 8 PM اجتماع کے شروع ہونے کا ٹائم ہے، وہ ایوری تھرسڈے پاسبل ہو تو آپ ضرور تشریف لائیں۔ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرما۔ آمین۔ نبی کریم رؤوف الرحیم رسول عظیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے وسیلہ جلیلہ سے جمی مومنات و مومنین، مسلمات و مسلمین کو نیک اعمال کا ثواب عطا فرما۔ آمین۔ خصوصاً تمام انبیاء و مرسلین، تمام صحابہ و تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، اولیاء کاملین، مفسرین، محدثین، فقہائے عاملین کو ان نیک اعمال کا ثواب عطا فرما۔ آمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین، آپ کی ازواج مطہرات، صاحبزادے، صاحبزادیاں، عشرہ مبشرہ، حسنین کریمین، شرکاء بدر و احد و بیت رضوان، اور شہداء و اسیران کربلا، اور جمیع اہل بیت اطہار کو ان نیک اعمال کا ثواب عطا فرما۔ آمین۔ یا اللہ پاک ائمہ اربعہ بالخصوص امام اعظم سیدی ابو حنیفہ علیہ رحمہ کو ان نیک اعمال کا ثواب عطا فرما۔ آمین۔ ائمہ اربعہ کے تمام صحیح العقیدہ مقلدین کو ان نیک اعمال کا ثواب عطا فرما۔ آمین۔ یا اللہ پاک سلاسل اربعہ کے چاروں پیشوایان کو اور ان کے جملہ صحیح العقیدہ متوسلین، مریدین، طالبین کو ان نیک اعمال کا ثواب عطا فرما۔ خصوصاً قطب ربانی، غوث سمدانی، پیر لاثانی، ابو محمد عبد القادر جیلانی، سرکار بغداد حضور غوث پاک علیہ رحمہ کو ان نیک اعمال کا ثواب عطا فرما۔ آمین۔ یا اللہ پاک تیرے وہ نیک اور برگزیدہ بندے جنہوں نے ہمارے خطہ پاک و ہند میں تیرا دین پہنچایا، فتنوں سے بچایا، ان تمام بزرگان دین کو بھی ان نیک اعمال کا ثواب عطا فرما۔ آمین۔ خصوصاً حضور سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری، سیدنا حسن غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری، سیدنا فرید الدین مسعود گنج شکر، شیخ محقق سیدی عبدالحق محدث دہلوی، سیدنا مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی، اور خصوصاً امام اہل سنت مجدد دین و ملت، آفتاب قادریت، مہتاب حنفیت، مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کو ان نیک اعمال کا ثواب عطا فرما۔ آمین۔ یا اللہ پاک تیرے ان نیک اور برگزیدہ بندوں کے وسیلہ جلیلہ سے ان تمام نیک اعمال کا ثواب جن مرحومین کے نام لسٹ میں دیے گئے ہیں، یا اللہ پاک ان تمام کو ایصال کرتے ہیں عطا فرما۔ آمین۔ اے مولا کریم ان ذکر کردہ تمام مرحومین کی بے حساب بخشش فرما۔ آمین۔ یا اللہ پاک ان کے گناہ معاف فرما، آمین۔ ان سب کی نیکیاں قبول فرما، آمین۔ ان سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا۔ آمین۔ اللہم اجعل قبورہم روضۃ من ریاض الجنہ، اللہم اجعل قبورہم روضۃ من ریاض الجنہ، اللہم اجعل قبورہم روضۃ من ریاض الجنہ۔ یا اللہ پاک ان تمام ذکر کردہ مرحومین پر قبر و آخرت کی منزلیں آسان فرما۔ آمین۔ اگر ان میں سے کوئی عذاب قبر میں مبتلا ہو تو نجات عطا فرما دے، آمین۔ اس کی قبر کو پیارے محبوب کے جلووں سے آباد کر دے۔ آمین۔ یا اللہ پاک بروز قیامت ان تمام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، معرفت اور شفاعت نصیب فرما۔ آمین۔ بے حساب داخل جنت ہونے والوں میں ان سب کو شامل فرما۔ آمین۔ یا اللہ پاک ہم سب کی، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے اہل خانہ کی، پیارے محبوب کی ساری امت کی مغفرت فرما۔ آمین۔ یا ہمارے تمام اہل خانہ کو نیکیوں والی، عافیت والی، صحت و سلامتی والی، خوشیوں والی، خوشحالی والی، امن و سکون والی طویل زندگی عطا فرما۔ آمین۔ یا اللہ پاک دنیا میں جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہیں، مصائب و آلام میں گرفتار ہیں، ان مسلمانوں کو تمام پریشانیوں سے، مصائب و آلام سے نجات عطا فرما۔ آمین۔ یا اللہ پاک پیارے حبیب کی امت پہ کرم فرما دے، آمین۔
پیارے مصطفیٰ کی امت پہ رحم فرما، کرم فرما، عافیت عطا فرما۔ اللہم ارحم امت محمد، اللہم تجاوز عن امت سیدنا و مولانا محمد، اللہم اغفر لامت سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ و خاتم انبیائہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔